آپ نے دیکھا کہ مفتی مطیع الرحمان صاحب کس طریقے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اور مجھ سے سوال کرتے ہیں مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ اطمینان رکھیے، گھبرائیے نہیں، موضوع میرا ہے، جب آپ کا موضوع آئے گا آپ کو سوال کرنے کا حق ہوگا، ایک نہیں آپ کی جتنے سوال چاہیے کیجئے انشاءاللہ ہر ایک کا جواب دوں گا، لیکن آپ میرے موضوع میں گھسپیٹ نہ کیجئے۔ جی موضوع میں گھسپیٹ ہو رہا ہے، موضوع ہے اعلیٰ حضرت کی تکفیر، اعلیٰ حضرت کی تکفیر ہے موضوع، اعلیٰ حضرت کی تکفیر موضوع ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر ہے، موضوع ہے یہ، اور وہ ادھر جا رہے ہیں شیخ الاسلام کی طرف اور دوسری طرف وہ موضوع سے ہٹ کر ہے۔ جب ان کا موضوع آئے گا خوب ان کو شوق ہوگا۔ اب آپ اگر امتحان دیا ہے کہیں تو آپ حضرات کو بھی معلوم ہوگا، جی پرچے جب امتحان میں مختلف پرچے ہوتے ہیں تو ابھی تو پرچہ جو ہے احمد رضا بریلوی کی ذات چل رہی ہے، جب حضرت تھانوی کی ذات آئے گی تو اس وقت ان کو حق ہوگا کہ وہ بات کرے، ابھی تو مولانا احمد رضا کی ذات کا پر بحث چل رہی ہے، تو یہاں جو موضوع چل رہا ہے اسی پر بات ہوگی، اس سے ہٹ کر نہیں۔ لیکن مولانا مفتی مطیع الرحمان صاحب خلط مبحث کر رہے ہیں، میرے موضوع میں گھسپیٹ کر رہے ہیں، میں کل سے یہی کہہ رہا ہوں ان کو یہ حق ہے ہی نہیں میرے موضوع میں گھسپیٹ کرنے کا، لیکن چونکہ وہ مجبور اور عاجز آ چکے ہیں، اپنے اعلیٰ حضرت سے کفر کو دھل نہیں سکتے، ان کے اعلیٰ حضرت کا سر سے لے کر پیر تک کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اب یہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب جتنی آسانی کے ساتھ آپ نکلنا چاہتے ہیں انشاءاللہ نکلنے نہیں دوں گا، جتنی آسانی کے ساتھ آپ چاہ رہے ہیں۔ میں نے جو آپ سے سوالات کیے ان میں سے آپ نے میرے کس سوال کا جواب دیا؟ مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ نے میرے ایک سوال کا اگر جواب دینا بھی چاہا، اگر سوال کسی وجہ سے نہیں سمجھ سکے تھے تو مجھ سے معلوم کر لیتے۔ جی میں نے سوال کیا کیا تھا اور مفتی مطیع الرحمان نے جواب کیا دیا؟ مفتی مطیع الرحمان صاحب میں نے یہ کب کہا کہ اللہ نے 4 دن میں زمین اور اس کے متعلقات کو نہیں بنایا؟ میں آپ کے اعلیٰ حضرت کا ملفوظ پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں سمجھ گیا تھا کہ مفتی مطیع الرحمان سمجھے ہی نہیں، یا سمجھ کر جو ہے انجان بن رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں جان بوجھ کر۔ یہ ہے ملفوظات صفحہ نمبر 6 حصہ اول، غور سے سنیے، کبھی پھر آپ جو ہے غلط جواب دینے لگے۔ ارشاد رب العزت تبارک و تعالی نے 4 دن میں آسمان، آپ 4 دن میں زمین دکھا رہے، تو زمین وہ آپ کے یہاں اوپر ہوتی ہے کیا؟ یہاں کیا ہے؟ 4 دن میں آسمان اور 2 دن میں زمین، اور حدیث میں جو انہوں نے پڑھ کر سنائی 4 دن میں زمین 2 دن میں آسمان، 4 دن میں زمین اور اس کے متعلقات اور 2 دن میں آسمان، اور میں جو آپ کو ملفوظ سنا رہا ہوں اس میں کیا ہے؟ ارشاد رب العزت تبارک و تعالی نے 4 دن میں آسمان اور 2 دن میں زمین، یک شنبہ تا چہار شنبہ آسمان، پنج شنبہ تا جمعہ زمین۔ تو آپ تو الٹا جواب الٹا سمجھ گئے ہیں، یا تو آپ الٹا سمجھ گئے ہیں یا پھر آپ زمین آسمان کے فرق کو ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے یا پھر آپ جان بوجھ کر ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں اور حوالے کی صحت کے لیے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دکھانے کے لیے تیار۔ میں نے آپ سے اس کا مطالبہ کیا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کے خلاف کیا ہے۔ جی فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، قرآن کہتا ہے ہم نے 2 دن میں آسمان کو کیا،
لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نہیں، 4 دن میں آسمان دو، اور ہم وہ کہہ رہے 2 دن میں، اللہ کیا کہہ رہا؟ 2 دن میں، اللہ کہتا ہے 2 دن میں آسمان، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نہیں 4 دن میں آسمان۔ ملفوظات کے اندر لکھا ہوا ہے، مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ اس کا جواب نہیں دے پائے، اور جواب دیا تو غلط دیا ہے، اور یہ آپ کی غلطی ہوئی یا نہیں؟ اور آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے بالکل حدیث کے مطابق کہا ہے، تو یقیناً آپ نے غلطی کی ہے، اور آپ نے جو ہے سخت غلطی کی ہے، تو آپ کو جو ہے اس سے اپنی غلطی سے رجوع کرنا چاہیے۔ دوسرے مفتی مطیع الرحمان صاحب، میں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اعلیٰ حضرت کا کفر جو ہے وہ صاف کر دیا ہے۔ ہم نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ فہرست مضامین اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہم نے تو ثابت کر دیا کہ ان کے ترجمے کے ساتھ لگی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ جو تھے ہی نہیں، وہ تو باہر گئے ہوئے تھے۔ تو آپ جو ہے کل ایک دوسرے کو پکڑ لائے پاکستان سے کہ نہیں یہ کارنامہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے نہیں ہے، تو ایک پاکستانی تھا، پاکستانی نے انجام دیا تھا۔ اب اس بیچارے کا کیا قصور تھا کہ اس کو پھانسی کے پھندے پہ آپ لٹکا رہے تھے، اس کو پھانسی کے پھندے پہ لے جا رہے تھے آپ، لیکن جب دیکھا کہ یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا، ہماری جماعت کا ہی نکل رہا ہے، تو پھر آپ اس سے بھی پلٹ گئے۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ نے جو ہے فرید بکڑی پو والوں کے گلے میں پھندا ڈال دیا کہ تو کارنامہ فرید بکڑی پو والوں کا ہے۔ جی کہ تو فرید بکڑی پو والوں نے کیا ہے۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب، یہ فہرست کس نے بنائی آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن آپ ان کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے ہیں، اور حکم شرع ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے معلوم کرتے ہیں کہ فرید بکڑی پو والوں نے یہ پوری فہرست بنائی، یا اس آیت کے ٹکڑے کی گھسپیٹ انہوں نے کی ہے، یہ آپ کو بتانا ہوگا۔ اور آپ نے کبھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ان کو ٹوکا اور تنبیہ کی، وہ آپ اپنی ٹوک اور تنبیہ بھی دکھا دیجئے، اور انہوں نے جو اگر توبہ نامہ شائع کیا ہے یا انہوں نے اس سے رجوع کیا ہے کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، تو آپ کو یہ بھی دکھانا ہوگا کہ ہم نے ٹوکا۔ جی یہ ہے قرآن کریم، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، 2 دن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا 2 دن میں۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ 4 دن میں آسمان۔ قرآن کی مخالفت، قرآن کے خلاف، قرآن کے اندر تحریف، یہ کس نے کی ہے؟ کیا قرآن؟ اور چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ پہلے فتوے اور پہلی کتاب سے لے کر اخیر تک ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اور اللہ نے ان سے خطا کا ہونا ناممکن ہے، ناممکن بنا دیا ہے اللہ نے۔ جب ناممکن بنا دیا تو ان سے غلطی ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے یہ غلطی قصدن ہی کی ہے، ان سے خطا ہوتی نہیں، خطائیں انبیاء علیہ السلام سے ہوتی ہے، ان سے خطا نہیں ہوتی، خطائیں تو انبیاء علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق ان سے خطا کا ہونا ناممکن ہے، جب ان سے خطا کا ہونا ناممکن ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے قصدن جو ہے قرآن کریم کے اندر یہ تحریف کی، اور آپ بھی اس کو مانتے ہیں کہ جو قصدن قرآن کریم کے اندر تحریف کرے وہ کافر ہے۔ دوسرا، میں نے آپ سے ابھی ایک سوال کیا تھا مفتی مطیع الرحمان صاحب کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے من امرہم کی جگہ من انفسہم، آپ نے اس کا کوئی جواب دیا؟ مفتی مطیع الرحمان صاحب، میں نے آپ سے ایک اور سوال کیا تھا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یہ قرآن کریم کے اندر کہاں ہے یہ آیت؟ ایک صاحب نے تو دعویٰ تک کیا تھا کہ مفتی مطیع الرحمان صاحب دکھا چکے ہیں،
لیکن ابھی تک نہیں دکھایا، جبکہ اس کے بعد جو ہے ان کا نمبر آ چکا ہے، ایک تقریر کر چکے ہیں 15 منٹ کی، ابھی تک انہوں نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت کہاں ہے ابھی تک نہیں دکھائی۔ میں بار بار مطالبہ کر رہا ہوں، اور مفتی مطیع الرحمان صاحب، میں نے جو ایک اور ابھی جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، جی، کہ انکم تدعون یوم القیامت باسماء آبائکم، یہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مفتی مطیع الرحمان صاحب، کیا احمد رضا بریلوی کے الفاظ بھی آپ کے نزدیک ارشاد رسول ہیں؟ کیا آپ ان کو بھی حدیث مانتے ہیں؟ جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ وہ بھی حدیث رسول ہے۔ آپ نے تو دعویٰ کیا تھا کہ وہ بھی حدیث ہے، حدیث کے مطابق کہہ رہے ہیں، تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے وہ حدیث جو ابھی آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ روز قیامت شان ستاری جلوہ فرمائے گی اور لوگ اپنی ماں کی طرف نسبت کر کے پکارے جائیں گے، یہ حدیث کہاں ہے مفتی مطیع الرحمان صاحب؟ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ حدیث آپ ہم کو دکھائیں، اور یہ حدیث جو ہے صحیح ہونی چاہیے، عارضی فرضی نہیں۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے حدیث کے مطابق کہا ہے، کیا آپ کے اعلیٰ حضرت کا قول و فعل بھی آپ کے نزدیک حدیث رسول یا اس سے بھی بڑھ کر ہے؟ یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے آپ کے یہاں۔ تو مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ بار بار کہتے ہیں کہ میں جواب دے چکا ہوں، یہ جو میں نے آپ کے اعلیٰ حضرت پر قرآن کی تحریف کی وجہ سے، قرآن کی تحریف اور قرآن کی تکذیب، حدیث کی تحریف اور حدیث کی تکذیب کی وجہ سے کفر عائد ہوتا ہے، مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ نے ان میں سے کس کا جواب دیا ہے؟ پھر میں آپ سے، جو میں کئی مرتبہ آپ سے مطالبہ کر چکا ہوں، بجائے اس کے کہ آپ میرے مطالبے کا کوئی جواب دیتے، آپ جو ہے خلط مبحث کہ میرے اس سوال کا جواب دیا جائے، میرے اس سوال کا جواب دیا جائے۔ میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ موضوع میرا ہے، جب آپ کا موضوع آئے گا تو آپ کو حق ہوگا، آپ جتنے سوالات کریں گے انشاءاللہ ہر ایک کا جواب دوں گا، لیکن آپ میرے موضوع کے اندر گھسپیٹ نہ کریں۔ ابھی موضوع چل رہا ہے، موضوع یہ ہے احمد رضا بریلوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر ہیں، تو مجھے ان کو کافر ثابت کرنے دیجئے، اور آپ کو بھی میری ساتھ میں ان کو کافر ثابت کرنا ہوگا، لکھ کر دینا ہوگا۔ آپ ایک کافر کی بے جا حمایت کر رہے ہیں، اور بے جا حمایت کرنے کی وجہ سے آپ بھی کافر ہو جاتے ہیں، اس لیے مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ پر توبہ لازم آتی ہے، آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ تو میرے جو مطالبات ہیں میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں، لیکن اب تک کسی کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، الٹا مجھ سے سوال کر لیتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ میں اپنے اعتراضات کو، اپنے سوالات کو آپ پر پیش کرتا ہوں۔ آپ کے اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کے اندر تحریف کی ہے، من امرہم کی جگہ من انفسہم کے الفاظ بڑھائے ہیں۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب، ابھی تک آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں بن پایا ہے۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب، آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، مفتی مطیع الرحمان صاحب، میں آپ سے بار بار مطالبہ کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر یہ آیت کہاں ہے، کون سے پارے میں، کون سی سورت میں، کون سے صفحے میں؟ کیا ابھی تک آپ یہ نہیں دکھا پائے ہیں؟ مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ کے اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کی تکذیب کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، کہ ہم نے آسمان کو 2 دن کے اندر پیدا کیا، لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت قرآن کریم کی تکذیب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نہیں، 4 دن میں آسمان کو پیدا کیا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
حضرات، میں نے جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں زمین، 2 دن میں آسمان. وہ ابھی اس دوسری تقریر میں انہوں نے وضاحت کی کہ نہیں، الملفوظ میں ہے کہ 4 دن میں آسمان. میں نے 4 دن میں زمین کی بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ 4 دن میں آسمان. طنز کیا کہ میں زمین و آسمان کا فرق نہیں سمجھتا ہوں. میرے پاس جو بریلی شریف کا نسخہ الملفوظ چھپا ہوا ہے پرانا. اب میں نے پہلے بھی کہا نا کہ بھئی ایک ہی کتاب کو مختلف پریس والے چھاپتے ہیں تو پریس میں غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ممکن ہے کہ غلطی ہو گئی ہو اس نسخے میں. ذرا میں وہ نسخہ دیکھ لوں کہاں کا چھپا ہوا اس میں کیا ہے، تب پھر میں یہ بھی دکھاؤں گا، یہ ان کو بھیج دوں گا کہ وہ دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہے. میں پھر اگر ہوگا تو سنیے، یہ بیچ کے جو لوگ ہیں میں ان لوگوں کو بھی دکھاؤں گا کہ آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ میرے پاس جو الملفوظ ہے بریلی کا چھپا ہوا اس میں کیا لکھا ہے. ذرا میں اس کو دیکھ لوں پہلے. آپ اس کو دیکھ لیجیے. میں نے یہی کہا کہ آپ بھیج دیجئے، میں دیکھ لیتا ہوں. بیٹھے رہیے، کھڑے رہیے، بس 1 منٹ میں لے جائیے. نشان لگا ہوا ہے ادھر آپ کو ہاتھ ہو کہاں پر ہے یہ؟ وہاں جیسا ہاتھ ہے جہاں آپ کا ہاتھ ہے. اچھا 4 دن میں آسمان، 2 دن میں زمین. کہاں چھپی ہے یہ کانپور میں چھپی ہے کتاب، نالا روڈ کانپور. ہاں اس میں لکھا ہے کہ 4 دن میں آسمان، 2 دن میں زمین. یہ چھپی ہے کانپور میں. ارے بھائی وہ دیکھیے وہ چلا گیا اڑ کے. جو بات ہے میں نے صاف اعتراف کر لیا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے. لیکن یہ دیکھیے، میں یہ بھی بھیج دیتا ہوں، یہ بریلی میں چھپی ہے، بریلی شریف الملفوظ پہلا حصہ. اس میں لکھا ہے بھائی کہاں نشان، یہ حضور میری مراد دنیا کی ہر چیز سے پہلے ہے. عرض ارشاد رب العزت تبارک و تعالیٰ نے 4 روز میں زمین اور 2 روز میں آسمان. یہ ہے تو جو میں نے کہا تھا قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، وہی اس الملفوظ کے نسخے میں موجود ہے. اور مولانا نظر، ہاں میں دے رہا ہوں، یہ لے جائیے. اور مولانا کیا نام ہے، نظر محمد صاحب، یہ کتاب میری لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ کتاب میری لکھی ہوئی نہیں ہے. کتاب کا نام ہے تحفہ اہل سنت عقائد بریلویت ایک نظر میں، تالیف مناظر اسلام مولانا نظر محمد صاحب قاسمی، محتمم مدرسہ دارالعلوم محمدیہ مظفر نگر، مکتب طیبہ دیوبند یو پی. یہ کتاب آپ نے لکھی ہے، آپ نے چھپوائی ہے. اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ اول صفحہ 6 پہ یہ لکھا ہوا ہے، رب العزت تبارک و تعالیٰ نے 4 روز میں زمین اور 2 دن میں آسمان پیدا فرمایا. تو آپ کے پاس جو نسخہ تھا اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ 4 روز میں زمین، 2 دن میں آسمان. مگر اس کے برخلاف کسی پریس میں جو غلط چھپ گیا تھا وہ آپ کو مل گیا، تو آپ کو دونوں ملا. اس کا مطلب جو صحیح تھا، جس کا حوالہ آپ نے اپنی کتاب میں دیا ہے، کسی آپ کے دوسرے مولوی نے نہیں کہ آپ کہہ سکیے کہ صاحب کہ وہ نسخہ مجھے نہیں ملا تھا. آپ کو یہ نسخہ ملا جس کا حوالہ آپ نے دیا ہے اور صحیح دیا ہے کہ 4 روز میں زمین اور 2 دن میں آسمان. تو وہ نسخہ آپ کیوں نہیں دکھاتے ہیں؟ مجھے بتائیں، وہ نسخہ دکھائیے آپ. یہ دوسرا نسخہ جو غلط چھپا ہوا ہے وہ کیوں دکھا رہے ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دل میں چور ہے، آپ چاہ رہے ہیں کھینچ تان کے کسی طرح سے اعتراض پیدا ہو. ورنہ انصاف اگر آپ کرتے، آپ کے دل میں ایمانداری کی بات ہوتی، تو آپ یہ کہتے کہ صاحب میرے پاس جو نسخہ ہے چھپا ہوا اس میں تو صاف 4 روز میں لکھا ہوا ہے، یہ جو چھپا ہے کانپور کا اس میں غلطی ہو گئی ہوگی. میں نے آپ کی کتاب کے حوالے سے جو آپ نے خود لکھا ہے، آپ کے کسی دوسرے مولوی نے نہیں، خود آپ نے لکھا ہے وہ، اور بریلی کے چھپا ہوا نسخہ جو میرے پاس ہے وہ
دونوں سے دکھا دیا کہ اعلیٰ حضرت نے صحیح لکھا ہے کہ 4 دن میں زمین، 2 دن میں زمین، یہ زمین اور 2 دن میں زمین کے ساتھ جو اس کے متعلقات ہیں، یہ 4 دن میں، اور 2 دن میں آسمان پیدا فرمایا۔ یہ بتائیے کہ آپ کی یہ ایمانداری ہے؟ یہ اتنے لوگوں کے سامنے یہ دھاندلی کر رہے ہیں آپ؟ اس کو بھیج دیجئے، اس کو نسخہ دیجیے بریلی والا۔ ہاں بریلی والا، ارے بریلی والا نہیں بھی ملتا تو یہ آپ نے خود لکھا ہے۔ اس کے آگے کیا لکھا ہے؟ چلیے جہاں سے لکھے ہیں تو ظاہر بات ہے اس میں وہ نسخہ آپ کو ملا ہے۔ اب آگے بات سن لیجئے حضرات، انہوں نے حضرت رہنے دیجیے، یہ کہا کہ بات موضوع ہے کاہے کا؟ مولانا احمد رضا، مولانا نہیں کہا ہے، احمد رضا بریلوی مجھ کو ٹوکا تھا کہ میں نے مولانا نہیں کہا ہے اسماعیل صاحب کے، شاہ اسماعیل کے بارے میں، اور وہ خود مولانا احمد رضا نہیں کہہ رہے ہیں، احمد رضا بریلوی انہوں نے کہا ہے، غلط کیا ہے۔ چلیے دوسرے پہ اعتراض اور خود بھی وہی حرکت کر رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے امتحان دیا کہ نہیں دیا؟ امتحان دیا تو امتحان میں جو سوال ہو اسی کا جواب دیا جاتا ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں کی جاتی۔ مولانا امتحان دینے کا اتفاق آپ ہی کو نہیں ہوا ہوگا، ان لوگوں نے امتحان ضرور دیا ہوگا، اور اس فقیر نے بھی امتحان دیا ہے۔ سوال آتا ہے اقبال کے بارے میں لکھیے، تو اقبال کا صرف اقبال کے بارے میں نہیں، اقبال کے معاصرین شعراء، اقبال کے معاصرین شعراء کا ان سے تقابل، اقبال کے اساتذہ، اقبال کے تلامذہ، سب کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ تعلق رہتا ہے اس تعلق کی بنیاد پر۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ خالی اقبال 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 کرے، بلکہ اقبال کے معاصرین شعراء کا کلام پیش کر کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا کلام زیادہ اچھا ہے یا ان کا کلام زیادہ اچھا ہے۔ حضرات، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ صراحتاً دکھائیے آپ کہ داڑھی مننے والے پر وعید آئی ہو، لعنت آئی ہو، صراحتاً دکھائیے۔ مولانا مجھے حیرت ہے کہ آپ، ہاں حیرت یوں دور ہو جاتی ہے کہ محتمم لکھا ہوا ہے۔ محتمم کا تو کام ہے کسی بھی ادارے کا کہ وہ دال، آلو، چاول، بلڈنگ اس کا انتظام کرے۔ اساتذہ پڑھاتے ہیں، تو آپ نے پڑھنے کے زمانے میں تو ضرور پڑھا ہوگا، بھول گئے، اب تو آپ دال، آلو، آٹا، چاول کے چکر میں رہتے، اینٹ اور پتھر کے چکر میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اصول فقہ کی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ مسائل کا اثبات جو ہوتا ہے وہ عبارت النص سے، اشارت النص سے، دلالت النص سے، اقتضاء النص سے ہوتا ہے، مختلف طریقے پر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ کے لیے عبارت النص ہی موجود ہو، اشارت النص بھی ہوتا ہے، اقتضاء النص بھی ہوتا ہے، اور دلالت النص بھی ہوتا ہے۔ حضرات، مولانا آپ غور فرمائیے، شریعت کا مسئلہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ یہ ہے، اور اسی بنیاد پر اختلاف ہوا ہے کہ زکوٰۃ کا مال جو فقیروں کو دیا جائے، فقیروں کو دیا جائے، تو یہ فقیر کو جو اس کا مستحق ہے فقیر کو دیا جائے تو صرف فقیر ہی کو یا فقیر کو اور جس کا تذکرہ آیا ہے سب کو دینے سے ادا ہوگا۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسلک ہے وہ مسلک اشارت النص سے ثابت کیا ہے، وہاں کوئی لفظ صراحتاً نہیں ہے جس سے ثابت کیا گیا ہو کیسا ہوتا ہے۔ تو کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے جہاں عبارت النص کی ضرورت ہوتی ہے وہیں اشارت النص سے بھی ثابت کیا جاتا ہے، دلالت النص کے ذریعے ثابت کیا جاتا ہے، اقتضاء النص کے ذریعے ثابت کیا جاتا ہے۔ دلالت النص کی مثال سنیے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ کو اف مت کہو۔ اف کہنے کی ممانعت آئی ہے، اف، ماں باپ کو لفظ اف مت کہو۔ مگر اسی آیت سے ہمارے ائمہ کرام نے نکالا کہ یہ آیت دلالت النص ہے۔ جب اف کہنا منع ہے تو مارنا بھی منع ہوگا، گالی دینا بھی منع ہوگا، کوئی ایسا کام کرنا جس سے باپ کو تکلیف ہو سب منع ہوگا۔ تو آپ کہیں گے قرآن میں تو نہیں ہے کہیں پر کہ باپ کو مارنا منع ہے، باپ کو خوب ماریے، ماں کو گالی دینا منع ہے، ماں کو خوب گالی دیجیے، اسی لیے کہ صرف اف کہنا منع ہے، اف مت کہو، مارے جاؤ، گالی دیے جاؤ، پیٹے جاؤ، سب کچھ کیے جاؤ۔ مولانا یاد رکھنا ہوتا جب مناظرے کے میدان میں آئے ہیں، اہتمام کا کام یہ نہیں ہے، کسی مدرس کو آپ بنائے ہوتے جو کتاب پڑھتا ہے پڑھاتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ عبارت النص کیا ہے، اشارت النص کیا ہے، دلالت النص کیا ہے، اقتضاء النص کیا ہے، کس طرح مسائل کا اثبات کیا جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا پھر
کہ پھر اسی بات کو دہرائی انہوں نے کیا کہ مولانا احمد رضا نے قرآن کریم کے الفاظ بدل دیے ہیں. اس کا جواب مطیع الرحمان نے نہیں دیا. میں بار بار کہتا آیا ہوں کہ کتابت کی غلطی کاتب سے ہوئی ہے. یہی تو جواب ہے. اور جواب کیا ہے؟ کتابت کی غلطی کاتب سے ہوئی ہے. ایک ٹکڑا آپ نے پیش کیا پھر دوسری جگہ کا کہ دیکھیے یہ فرعون نے یہ کہا تھا آمن تو کیا ہے آیت کریمہ پوری؟ میں حافظ تو ہوں نہیں، پوری آیت کریمہ ہے. ہاں تو وہاں پر کوئی لفظ بدل گیا ہے. جو بھی ہے مجھے پورے الفاظ یاد نہیں، میں حافظ نہیں ہوں بھائی. تو وہاں پر جو نقل کیا ہے تو وہاں پر اعلیٰ حضرت نے وہاں بھی کوئی لفظ بدلا ہے. تو وہاں پر اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت نقل کر رہا ہوں، یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نہیں ہے. یہ ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو وہ بولا، فرعون کی بولی نقل کی گئی ہے. اور جب فرعون کی بولی عربی زبان میں اعلیٰ حضرت نے عربی زبان میں نقل کر دی. اب آپ یہ کہیں گے کہ اس کا فنا فنا لفظ قرآن میں ہے، اس کا فنا فنا لفظ اس پورے جملے میں سے 2 لفظ 4 لفظ قرآن میں بھی ہے. تو جب عربی زبان میں کوئی بولے گا، قرآن بھی عربی زبان میں ہے، تو اس کے کچھ الفاظ تو جو قرآن میں ہے وہ اس کے عربی بولنے میں آ ہی جائیں گے. یہ اس کو اصطلاح کی زبان میں اقتباس کہا جاتا ہے اور زیادہ بہتر ہوتا ہے. اگر یہ عیب ہے، اگر اس کا نام تحریف ہے، تو مولانا اپنے گھر کی خبر لیجئے. شیخ الاسلام نمبر یہ ہمارے سامنے آپ کی کتاب ہے، دیکھ لیجئے. شیخ الاسلام نمبر یہ آپ کی کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے یہی کیا ہے کہ عربی زبان میں مضمون لکھا ہے. عربی زبان میں مضمون لکھتے ہوئے قرآن کریم، اگر میں بھی اگر اسی انداز کو اپناؤں تو کہوں گا کہ قرآن کریم میں تحریف کر دی ہے. مگر میں اس کو تحریف نہیں کہتا ہوں، اس کو اقتباس کہتا ہوں. مثال کے طور پر قرآن انہوں نے نقل کیا ہے ومن کانا کذالک ان یجیء بہ الحق ویزہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا. مولانا قرآن کریم میں ان یجیء بہ الحق نہیں ہے، بلکہ ہے جاء الحق وزہق الباطل. یزہق نہیں ہے، جاء الحق وزہق جالحق وہ زہق الباطل ہے. یہاں انہوں نے یزہق بنا دیا ہے. تو کیا آپ میں یہی کہوں کہ انہوں نے قرآن کریم میں تحریف کر دی؟ نہیں، میں اس کو تو قرآن کریم میں تحریف نہیں کہتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ ایک فن کی چیز ہے. علم بلاغت میں بتایا گیا ہے کہ اقتباس اس کا نام ہے کہ اپنی بولی میں آدمی قرآن کے الفاظ کو پورے کے پورے نہیں، تھوڑے الفاظ کو کہیں سے اس کو شامل کر دے تو اس کو اقتباس کہا جاتا ہے. یہ اقتباس ہے. اور یہ ایک ہی جگہ نہیں، دوسری جگہ یہ دیکھیے آپ شیخ الاسلام نمبر صفحہ نمبر 251. یہ ہے شیخ الاسلام نمبر صفحہ 269. اور دوسرا حوالہ ہے شیخ الاسلام نمبر صفحہ نمبر 251. یہ یہاں نقل کرتے ہیں، دیکھیں قرآن کریم میں یہ ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ ہے قرآن کریم میں. انہوں نے جو عبارت اپنی لکھی ہے عربی میں، اس میں انہوں نے اس آیت کے ٹکڑے کو نقل کر کے کہیں کہیں کسی لفظ کو بدل دیا ہے. لکھتے ہیں وہ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو یہاں پر قرآن کریم میں ہے من النبیین، من ہے یہاں پر، انہوں نے اس کو بدل کے کر دیا ہے مع النبیین. تو کیا میں بھی آپ کی طرح بے پڑھا ہوا ہوں؟ مجھے یاد نہیں، الحمدللہ مجھے یاد ہے. اسی لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ شیخ الاسلام نمبر میں یہ قرآن میں رد و بدل کر دیا ہے. ارے اس کا نام اقتباس ہے، پڑھ کے آئے ہوتے مولانا. نہیں ہو تو مختصر المانی ہوگی، آپ اٹھا کے دیکھیے اس میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے. اقتباس کسے کہتے ہیں، اقتباس کی تعریف کیا ہے، اقتباس کا طریقہ کیا ہے. حضرات یہ میں نے اس کا جواب تو دے دیا آپ کو، اور ان کے سوالات میں سے جو ابھی انہوں نے سوالات کیے سارے سوالات کے جوابات میں نے دے دیے. اور میرے جو سوالات شروع سے ان پر آہستہ آہستہ مزید بڑھتے بڑھتے لگتے چلے آ رہے ہیں، وہ اس بوجھ سے اب تک نہیں نکل سکے. پورے بوجھ سے تو کیا نکلیں گے. میں نے تو اخیر میں ان سے کہا تھا کہ مولانا صرف ایک بوجھ کو اتار دیجئے. گھنٹی بج گئی.
دیکھیے ابھی وہاں تو گھڑی میں باقی ہے بھائی. بسم اللہ الرحمن ملا الرحیم. دیجیے ذرا, میری نگاہ اس پہ رہتی ہے, اس کو ملا دیجیے. مفتی مطیع الرحمان صاحب. ہاں میری نگاہ اس پہ لگی رہتی ہے. اصل مفتی مطیع الرحمان صاحب, آپ نے اب کی 15 منٹ کی تقریر میں کئی ایک مرتبہ طنز کیا. آپ کو یقیناً محسوس ہو رہا ہوگا. دیکھو جو زبان آپ جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, ضرور جانتے ہوں گے بھائی. اور جتنی تیز آپ بولنا جانتے ہیں الحمدللہ اس سے تیز جانتا ہوں. تو میں نہیں چاہتا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان تلخی ہو. سنجیدگی اور متانت کے ساتھ ہاں ہاں ٹھیک ہے, اچھی بات. میں اور آپ بات کرتے رہیں. ابھی میں نے آپ سے جو ایک مطالبہ کیا تھا, اچھا وہ کتاب میں نے بھیجی ہے, کتاب بھی منگوا لائیں. آپ کے پاس جا چکی. ان کی اپنی کتاب, ان کی جو تھی لکھی ہوئی وہ میں نے بھیجی تھی. نہیں بھیجی تھی. اچھا اچھا یہ ہو سکتا ہے. ہاں ہاں آ گئی چلیے چلیے ٹھیک ہے. مفتی مطیع الرحمان صاحب, میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کے اندر تحریف کی ہے آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل. ابھی تک آپ یہ طے نہیں کر پائے کہ یہ قرآن ہے یا کوئی عربی عبارت. پہلے آپ نے کہا کہ یہ تو عربی عبارت ہے, اس کے بعد جب آپ نے وہ جاء الحق وزہق الباطل, اس کے بعد آپ نے کہا کہ اقتباس ہے. تو پہلے تو آپ یہ واضح فرمائیں کہ یہ قرآن کریم ہے یا صرف عربی کی عبارت ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک جی, یہ قرآن کریم ہے یہ عربی کی عبارت ہے. دوسرا میرا اعتراض یہ ہے, اگر یہ قرآن ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کے پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو فرعون یوں کہہ رہا تھا. اور اگر یہ قرآن نہیں تو پھر مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ جس وقت فرعون ڈوب رہا تھا تو کیا آپ کے اعلیٰ حضرت بھی وہاں پر موجود تھے؟ جی 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 بولیے. واہ واہ واہ. جب وہ وہاں ڈوب رہا تھا اور عربی میں یہ کلام کر رہا تھا تو کیا آپ کے اعلیٰ حضرت وہاں سن رہے تھے؟ آپ اب تک اس کا جواب نہیں دے پائے. مختصر یہ قرآن ہے مختصر المانی. یا اس کا اقتباس یہ قرآن ہے یا نہیں, آپ ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے. کبھی عربی عبارت بتاتے ہیں, کبھی قرآن کریم کا اقتباس بتا کر آگے چلے جاتے ہیں. دوسرا میں نے آپ سے کہا تھا مفتی مطیع الرحمان صاحب کہ من امرہم کی جگہ من انفسہم کیا ہے, اور آپ جو ہے وہ جاء الحق وزہق الباطل کہ یہاں بڑھا دیا. ذرا آپ دیکھ کر بتائیں کہ صرف یہ عربی یہ قرآن کے جملے کے اندر انہوں نے اضافہ کیا ہے یا ترجمہ بھی اسی کے حساب سے کیا ہے؟ جی, اس کی آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی. یہاں آپ کے اعلیٰ حضرت نے جو قرآن کریم کے الفاظ بدلے ہیں تو اس کے معنی بھی بدل دیے. تیسری بات مفتی مطیع الرحمان صاحب, میں آپ سے یہ سوال کر چکا ہوں کہ دہڑی منڈانے اور کتروانے پر جو قرآن کریم میں لعنت ہے, آپ اس سے جو ہے کبھی کوئی مثال دے کر کبھی کوئی مثال دے کر کہ قرآن کریم میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ, कि उफ कहने से मना किया, मारने से कहा मना किया। तो मना की दलील तो आपके यहां चलती है कि मना की दलील दिखा दो, तो ये तो आपका काम है। लेकिन इससे वो मसला कब निकल रहा है, हम तो आपसे ये मालूम कर रहे हैं कि मुफ्ती मोतीउर रहमान साहिब आपके आला हजरत ने जो ये कुरान पर इल्जाम लगाया है कि कुरान करीम में दाढ़ी कटाने वाले पर लानत है, आप हमको ये दिखा दीजिए। लेकिन आप इसको न दिखाकर कभी हजरत शेखुल इस्लाम के पास चले जाते हैं, कभी हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफी साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास चले जाते हैं। मुफ्ती मोतीउर रहमान साहिब, एक और सवाल मैंने आपसे किया कि आपके आला हजरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह तकजीब की है, और मैंने आपको हदीस पढ़कर सुनाई इन्नकुम तुदऊना यौमल क़ियामती, और इसकी सनद को भी वो कह रहे भी सनदिन जय्यिदिन, कि बहुत ही आला दर्जे की सनद है। बेशक हदीस है, कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आपके जो आला हजरत ने फरमाया है मां की तरफ निस्बत करके पुकारे जाएंगे, क्या आप उसको भी हदीस रसूल ही समझते हैं? आपने इसका कोई जवाब दिया? मैं बार बार आपसे तकाजा कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मुफ्ती मोतीउर रहमान साहिब आप इनके कुछ जवाब इनायत फरमाएं, ताकि कुछ और कुफ्र जो है वो साबित किया जाए। अभी तो इब्तिदा इश्क है, देखा है क्या, आगे 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 देखना होता है क्या। इस तरह की बहुत सारे कुफरियात जो है जहां उन्होंने कुरान करीम के अंदर तहरीफ की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलने की तहमत लगाई है, बहुत सारी जगहों पर है। इन सबको मालूम हो जाएगा कितने बड़े आशिक रसूल थे, कितने बड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले थे, कि दुनिया में उन जैसा कोई आशिक रसूल नहीं हो सका। तो मुफ्ती मोतीउर रहमान साहिब, मैंने जो आपसे एतराजात किए हैं, मैंने जो अहमद रजा बरेलवी के सर पर कुफ्र लादा है, मौलाना अहमद रजा साहब बरेलवी के कुफ्र पर ये आयत, ये सवालात किए हैं, आप उनमें से मेरे किसी भी सवाल का जो है इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे पाए। बात कल यहां से शुरू हुई थी, यहां से स्टार्ट हुई थी कि आपके आला हजरत के तर्जमे के साथ जो फहरिस्त मज़ामीन लगी हुई है, उसमें उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शैतान, नाज़ुबिल्लाह, यह शैतान को जो है अंबिया बना दिया है। शैतान को अंबिया बना दिया तब भी तौहीन, और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शैतान बना दिया तब भी तौहीन। तो मुफ्ती मोतीउर रहमान साहिब, आपको कुफ्र का फतवा लगाना चाहिए था, आप जो है उससे बचते रहे, और बचते बचते भागे कहां, आप सीधे यहां से पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान वाले पर जाकर आपने कहा कि ये तो इसका कारनामा है। लेकिन जब देखा ये तो अपनी ही जमात का आदमी है, तो फिर जो है आप यहां से दिल्ली चले गए और फरीद बुकड़ीपू वालों पर लगा दिया, और आपने ये सीढ़ी के अंदर आ चुका है कि फरीद बुकड़ीपू वाला जो है वो हमारी जमात का आदमी नहीं, देवबंदी है, उसने खयानत की है। तो हमारा आपसे सवाल ये है कि आपने ये फरीद बुकड़ीपू वालों ने, फरीद बुकड़ीपू वालों ने जो ये किया है, ये उन्होंने ये इस आयत के टुकड़े का घुसपैठ किया या फहरिस्त मज़ामीन उन्होंने बनाई? इसका भी आप अब तक कोई जवाब नहीं दे पाए। और आपने फरीद बुकड़ीपू वालों को जो तंबीह की और टोका, उसका भी आप कोई सबूत नहीं दे पाए। और आपकी तंबीह इतनी कारगर हुई कि फरीद बुकड़ीपू वालों ने जो है उसको निकाल दिया। लेकिन जब उन्होंने निकाल दिया तो उन्होंने माजरत की, तौबा नामा शाये किया,
وہ بھی آپ نہیں دکھا پائے. آپ یوں کیوں نہیں اقرار کر لیتے کہ پہلے اعلی حضرت نے جب یہ فہرست مضامین ترجمے کے ساتھ شائع کرائی اس وقت یہ تھی, اس کے بعد جو ہے رد و بدل ہوتی رہی. رد و بدل ہے, کہیں ہے انبیاء اور اولیاء, اور کبھی ہے محبوبین خدا دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں. کہیں انبیاء کا لفظ ہے, کہیں محبوبین خدا کا لفظ ہے. تو اس کے اندر رد و بدل تو ہوتی رہی. اب یہ رد و بدل کرنے والے کون ہیں, یہ گھسپیٹ کون کر رہے ہیں؟ آپ کو ان کو یہاں میدان میں لانا چاہیے تھا, لیکن آپ ان کو بھی نہیں لا رہے ہیں. کبھی کدھر جا رہے ہیں, کبھی کدھر جا رہے ہیں. تو مفتی مطیع الرحمان صاحب, آپ بار بار مجھ سے تو الٹا سوال کر لیتے ہیں کہ میری بات کا جواب نہیں دیا. تو موضوع میرا ہے, جب موضوع میرا چل رہا ہے تو ابھی تو پرچہ چل رہا ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی. جب تک کہ یہ مکمل نہیں ہو جاتا, تو جب دوسرا پرچہ موجود ہے حفظ الایمان, تقویت الایمان, حفظ الایمان, براہین قاطعہ, تو 4 پرچے ہیں. ابھی تو پہلا پرچہ چل رہا ہے, آپ اسی پہلے پرچے میں آپ نے گھسپیٹ شروع کر دی ہے. آپ کو یہ حق کہاں سے پہنچا ہے؟ جب تک کہ میں اپنا سوال مکمل نہ کر لوں, جب تک کہ میرا سوال جو ہے مکمل نہ ہو جائے, آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. لیکن مفتی مطیع الرحمان صاحب, آپ مجھے سے الٹا بار بار سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا, اس کا جواب نہیں دیا. تو ابھی تو موضوع میرا ہے. جب تک کہ ایک پرچہ مکمل نہیں ہوتا, دوسرا پرچہ شروع نہیں کیا جاتا, جب آپ کا نمبر آئے گا, آپ کا موضوع آئے گا, جب آپ کا موضوع ہوگا, آپ کو سوال کرنے کا پورا حق ہوگا. آپ سوال کیجئے, میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. لیکن آپ میرے موضوع کے اندر ہی گھسپیٹ کر رہے ہیں اور الٹا مجھ سے سوال کر رہے ہیں. تو میں نے اب تک جو آپ سے سوالات کیے, میرا جو قرض آپ کے ذمہ باقی ہے, مفتی مطیع الرحمان صاحب, آپ نے اب تک کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا. پھر سن لیجئے اور ان کو نوٹ فرما لیجئے. نمبر 1, آپ نے کل فہرست کا ذمہ دار پاکستانی کو بنایا تھا, لیکن اس میں کامیاب نہ ہو کر فرید بکڑی بو کو آپ نے ذمہ دار ٹھہرایا. کل اس کو بنا رہے تھے, آج اس کو بنا دیا. مفتی مطیع الرحمان صاحب, آپ نے جو ہے کل نذیر کا شور مچایا, لیکن پھر ممکن ہے آپ سمجھ گئے ہو, آج صبح سے معارضہ کا آپ نے شور مچا رکھا ہے. میں نے آپ سے سوال کیا کہ نذیر اور معارضہ دونوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اس کا بھی آپ ابھی تک کوئی جواب نہیں دے پائے. اس کا بھی آپ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. مفتی مطیع الرحمان صاحب, میں نے پھر وہی آیت, آپ ان کو نوٹ فرما لیں, پھر میں نے وہی آیت کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے من امرہم کی جگہ من انفسہم بڑھا دیا اور ترجمہ بھی من انفسہم کا کیا. آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. آپ کے اعلیٰ حضرت نے جہاں قرآن کریم کے اندر تحریف کی, آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل, آپ اس کا بھی آپ کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہیں. آپ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ عربی عبارت ہے, کبھی کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم کے اقتباس ہے. خود آپ متعین نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے یا عربی عبارت ہے. جب آپ خود متعین نہیں کر رہے تو دوسروں کو کیا مطمئن کر سکتے ہیں؟ مفتی مطیع الرحمان صاحب, پھر میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ داڑھی مڈانے والے پر قرآن کریم میں لعنت کہاں ہے؟ چونکہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں لعنت ہے داڑھی مڈانے اور کتروانے والے پر. آپ اس کا بھی کوئی جواب نہیں دے پائے. میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث لکھنے کے بعد اس کے نیچے لکھا کہ اس حدیث کی سند بہت جید ہے, اعلیٰ درجے کی ہے, اور دوسری جگہ
کچھ اس حدیث کی تکذیب کی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد. حضرات، یہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ عبارت کبھی بولتے ہو کبھی اقتباس بولتے ہو، عبارت کیا ہے، اقتباس کیا ہے؟ یہ مولانا اپنی ہاں کتاب ہو تو مختصر المعانی کھول دیجئے، میں آپ کو بتا دوں کہ عبارت اور اقتباس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. عبارت میں اقتباس ہوتا ہے، عبارت کے اندر اقتباس ہوتا ہے. عبارت میں قرآن کا اقتباس ہوتا ہے. دیکھیے یہ لکھ رہے ہیں اقتباس کا معنی یہ ہے کہ کوئی اپنی نظم یا نثر میں، اپنی عبارت میں یا اپنے شعر میں قرآن یا حدیث کا کوئی ٹکڑا داخل کر دے، یہ نہ کہے اس میں کہ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے، یہ نہ بتائے کہ قرآن ہے یا حدیث ہے، مگر کوئی ٹکڑا اپنی نثر میں یا نظم میں، اپنے شعر میں یا اپنی عبارت میں داخل کر دے تو اس کو اقتباس کہتے ہیں. اس کی ایک مثال دی ہے انہوں نے یہاں پر کتاب میں کہ قرآن کریم میں ہے وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او ہوا اقرب. قرآن کریم میں یوں ہے وما امر الساعۃ الا، اور انہوں نے کیا کیا ہے، جو مثال دی ہے فلم یکن الا کلمح البصر، تو امر الساعۃ کو ہٹا دیا اور لم یکن اس میں اپنا الفاظ لگا دیا. تو مطلب یہ ہوا کہ لم یکن اپنا الفاظ، اس میں یہ الا کلمح البصر او ہوا اقرب، یہ قرآن کی عبارت کا ایک ٹکڑا داخل کر دیا، مگر یہ نہیں کہا کہ ہم یہ قرآن نقل کر رہے ہیں. اس کا نام اقتباس ہے. تو اعلیٰ حضرت نے وہاں یہ نہیں کہا ہے کہ یہ قرآن نقل کر رہے ہیں ہم. حضرات، مولانا کو تو چاہیے تھا کہ پہلے وہ اور سب چھوڑ چھاڑ کے اپنی صفائی خاص ذات کی اپنی کتاب والی بات کرتے، مگر اپنی کتاب والی بات میں نے کتاب بھی بھیجی، دکھایا بھی کہ بھئی دوسرے لوگوں نے نہیں، آپ نے تو خود اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی ہے، اور کتاب پر ٹائٹل لکھا ہے مناظر اسلام مولانا نذر محمد صاحب قاسمی، محتمم مدرسہ دارالعلوم محمدیہ مظفر نگر. تو آپ نے جو اپنے ہاتھ سے لکھا تو اپنی آنکھ سے کتاب دیکھ کے لکھا ہوگا. تو اپنی آنکھ سے جب دیکھ کے لکھا تو اس میں تو آپ نے صاف دیکھ لیا کہ صحیح ہے لکھا ہوا. پھر آج آپ کیسے اعتراض کر رہے ہیں، اتنی بڑی دھاندلی کر رہے ہیں آپ؟ اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور جواب کیا دیں گے اس بات کا؟ تو سب کے سامنے پکڑا گیا ہے بھائی، یہاں پکڑا گیا ہے. حضرات، میں تو ان سے اور یہ بھی ہے، دیکھیے انہوں نے ابھی کہا کہ صاحب اعلیٰ حضرت کی کہ کفر کی کئی دلیلیں ہیں، جن میں سے ایک دلیل اس کو بھی بنایا انہوں نے، زمین و آسمان کے فرق کرنے کو ایک دلیل بنایا. تو بتائیے کہ جس کو وہ خود لکھ رہے ہیں کہ صحیح لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، اس کو کفر کہہ رہے ہیں وہ خود، یہ کہہ کر کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کفر کیا ہے، اور اس کو وہ خود لکھ رہے ہیں، اور وہ جان کر کے صحیح لکھ رہے ہیں کہ 4 دن میں لکھا ہے اور 4 دن ہی کی بات کر رہے ہیں. تو جان بوجھ کر کہ یہ صحیح ہے، قرآن کے مطابق ہے، پھر بھی اس کو کفر کہنا، گویا قرآن کے مطابق ہونے اور صحیح ہونے کو کفر کہنا ہوا. انہوں نے قرآن کی بات کو کفر کہہ دیا، حدیث کی بات کو کفر کہہ دیا. تو جو کفر کی بات کو، حدیث کی بات کو مجمع عام میں اعلانیہ کفر کہہ دے، اس پر کیا فتویٰ ہوگا مولانا؟ آپ اپنے دارالعلوم دیوبند میں استفتاء کر کے پوچھئے گا. میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، میں نے بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ اعلیٰ حضرت نے وہاں ترجمہ بھی کیا ہے نا؟ کیا شیخ الاسلام نمبر میں ترجمہ بھی کیا ہے؟ مولانا شیخ الاسلام نمبر آپ کے پاس ہو تو کھول کے دیکھیے، اس میں بھی ترجمہ کیا ہے، اور ترجمے میں جو لفظ بدلا ہے عربی میں اسی لفظ کا ترجمہ بھی کیا ہے بدلے ہوئے کا. قرآن کریم میں ہے من النبیین والصدیقین، اور یہاں جو بنایا ما، تو ما بمانا واؤ لیا اور لے کے ترجمہ کیا، اور ساتھ میں ترجمہ نہیں کیا.
یہ سے اس کا ترجمہ نہیں کیا، من کا ترجمہ سے، تو سے ترجمہ نہیں کیا بلکہ کیا ترجمہ کیا؟ اور. تو ترجمے میں بھی انہوں نے بھی بدلا ہے، یہ نہیں کہ ترجمے میں نہیں بدلا، خالی وہ الفاظ ہی بدل گئے ہیں. تو اقتباس چونکہ ہوتا ہے وہ، اور اقتباس میں یہ نہیں، جب کوئی کہے کہ قرآن میں ہے تو اس کو قرآن نہیں مانا جائے گا، اس کو تبدیلی تحریف نہیں کہی جائے گی. اسی لیے ترجمے میں بھی جو جیسے الفاظ بدلے ہیں، ترجمے میں بھی الفاظ بدلنے کا اختیار ہے. اسی لیے میں شیخ الاسلام پر اعتراض، شیخ الاسلام نمبر کی اس عبارت پر کوئی اعتراض نہیں کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے. تو میں آپ کی طرح جان کر کہ یہ غلط نہیں ہے صحیح ہے، جیسا کہ خود اس کتاب میں آپ نے نقل کیا ہے، جان بوجھ کر غلط اعتراض نہیں کرتا. میں تو شیخ الاسلام نمبر کی اس عبارت کو غلط نہیں کہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں نے اقتباس کی تعریف پڑھی ہے، اس کو اقتباس سمجھتا ہوں. حضرات اور باتیں جانے دیجئے. یہ بات کتنی خطرناک ہے کہ گوتم بدھ ضرور پیغمبر ہے، اتنا بڑا بوجھ. تو اگر کچھ اور نہیں تو اسی بوجھ کو تو اتار لیتے وہ کہ گوتم بدھ کیسے پیغمبر ہے. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں. تو اس کا جواب، ارے غلط سلط ہی کوئی جواب دینے کی کوشش کرتے. بالکل جواب نہ دینا خاموشی دلیل رضا ہے. وہ مان رہے ہیں کہ گوتم بدھ ضرور پیغمبر ہے، تو ان کے بزرگوں نے تو لکھا ہی ہے، یہاں بھی مان رہے ہیں وہ کہ نہیں گوتم بدھ ضرور پیغمبر ہے. اور اغلب یہ ہے کہ رام اور کرشن بھی پیغمبر ہو. تو رام کو اگر ہم پیغمبر مان لیں تو یہ رام جنم بھومی اور مسجد بابری کا مسئلہ ہی کاہے کھڑا ہوتا، اور پورے ہندوستان میں یہ آگ کیوں لگتی بھائی؟ اگر رام کو ہم پیغمبر مان لیں تو رام جنم بھومی کا جھگڑا اور بابری مسجد کا جھگڑا تو کچھ نہیں ہوتا، یہ ہزاروں مسلمان قتل نہیں ہوتے، اور آج تک کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. تو یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اغلب یہ ہے کہ رام اور کرشن بھی پیغمبر ہوں، اور ان میں سے ایک کم سے کم گوتم بدھ تو ضرور پیغمبر ہے. حضرات بات بہت بڑی چلی جا رہی ہے، میرے کسی سوال کا صحیح جواب وہ اب تک نہیں دے سکے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت پر کہ صاحب انہوں نے فہرست بنا کے پیغمبروں کی توہین کر دی، یہ ثابت ہو چکا کہ وہ فہرست اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، اس لیے ان کا دعویٰ باطل ہو گیا اور وہ ثابت نہیں کر سکے. حضرات میں نے جتنے بھی سوالات کیے، اعتراضات اٹھائے، اب تک ایک کا بھی وہ جواب صحیح نہیں دے سکے. نہ تو گوتم بدھ کے پیغمبر ہونے کا جواب دے سکے، نہ رام کرشن کے پیغمبر ہونے کا جواب دے سکے، نہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کے جواب دے سکے، اور نہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمدین کی بجائے اشرف علی اس کا جواب دے سکے، اور نہ تو حضرت ابراہیم کو علیہ السلام کو جو ان کے مولانا نے یہ کہہ دیا ہے غلط کار، جس کا ترجمہ بد چلن ہے، نہ اس کا جواب دے سکے، اور نہ مولانا حسین احمد کو خدا کہنے کا جواب دے سکے، اور نہ وہ مولانا سید احمد رائے بریلوی کو خدا کے ساتھ ہاتھ ملانے اور وعدہ لینے کا جواب دے سکے، اور نہ ہی مولانا یعقوب صاحب کے خدا سے اس وعدہ لینے کا جواب دے سکے کہ جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوگا اس کو 10 روپے کم سے کم 10 روپے کی ملازمت ضرور ملے گی، اور نہ ہی مولانا رشید احمد صاحب کے اس لکھنے کا جواب دے سکے کہ انہوں نے خدا سے وعدہ کرا لیا ہے کہ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلے گا، اور نہ وہ اس کا جواب دے سکے کہ شیطان کا علم زیادہ ہے اور نبی کا علم کم ہے. جب کوئی جواب، کوئی تذکرہ بھی نہیں کیا، ٹچ بھی نہیں کیا، اس کا مطلب کہ یہ بھی ان کو تسلیم ہے کہ شیطان کا علم زیادہ ہے، نبی کا علم کم ہے. یہ بھی وہ جواب نہیں دے سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہاں شیطان کا علم زیادہ ہے، نبی کا علم کم ہے. الحمدللہ ہم لوگ نبی والے ہیں، نبی کا علم زیادہ مانتے ہیں. جس کا کھائے اس کا گائے، یہ محاورہ ہے، تو جو اس کے ساتھ رہتا ہے وہ اس کا گن گاتا ہے. ہم نبی والے ہیں تو نبی کا گن گائیں. اگر ان کو یہی پسند ہے کہ وہ شیطان کا گن گائیں تو وہ جانے بھائی، مگر کوئی جواب نہیں دے کر انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا. حضرات یہ بھی اس کا جواب انہوں نے کوئی نہیں دیا کہ
علماء دیوبند نے نبی کو اردو سکھایا. میں نے پوچھا ان سے کہ آپ اور آپ کے علماء یہ نبی کے ساتھی ہیں یا نبی کے استاذ ہیں؟ یہ کھول کر بتا دیجئے. یہ بھی نہیں بتا سکے کہ وہ نبی کے ساتھی ہیں یا نبی کے استاذ ہیں. اور نبی کو اردو سکھانے کا دعویٰ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو توہین کی اور نبی کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں، ان پر کفر عائد ہوا. اپنا کفر اٹھا نہیں سکے، اپنا کفر بھی نہیں اٹھا سکے، اپنے بزرگوں کا بھی کفر اٹھا نہیں سکے. تو ان کے بزرگان جن کو وہ بزرگ کہتے ہیں وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج کافر ہیں اور یہ بھی کافر ہوئے. ہاں، جو بیچارے عوام ان کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا لمبا کرتا لمبی ٹوپی دیکھ کر ان کے ساتھ ہو گئے اور اپنے کو دیوبندی کہنے لگے، لیکن ان کو عقیدوں کی خبر نہیں کہ دیوبندی عقیدہ کیا ہے، ان کے ساتھ ہو، ان پر حکم نہیں ہے. لیکن مولانا لوگ تو پڑھتے ہیں اپنی کتابوں کو اور پڑھ کر سمجھتے ہیں، صحیح مانتے ہیں، اسی لیے ان پر بھی کفر عائد ہوتا ہے. وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوئے. حضرات، تقویۃ الایمان میں جو کچھ ہے اس کا بھی جواب نہیں دے سکے. ان کے بزرگوں نے شہاب ثاقب میں، سیف النقی میں جو جھوٹ گڑھ کر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا کی طرف غلط کتاب کا انتساب کیا اور حضرت سیدنا شاہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف غلط کتاب کا انتساب کیا. 50 سال سے مطالبہ ہو رہا ہے، میں بھی کل سے مطالبہ کر رہا ہوں، اس کا بھی وہ کوئی جواب نہیں دے سکے. جن باتوں سے ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں، کوئی جواب ہے ہی نہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ان چیزوں کو تسلیم کر رہے ہیں. اس لیے کہ خاموشی نیم رضا کی دلیل ہے. خاموشی نیم رضا کی جب دلیل ہے تو گویا وہ راضی ہے اس بات سے کہ ہاں یہ ساری باتیں ہماری کتابوں میں ہیں، ہمارے عقائد ایسے ہیں، انبیاء کی توہین ہمارا عقیدہ ہے، اور انبیاء کی توہین جس کا عقیدہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں. میں نے یہ ثابت کر دیا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں، اسی لیے کہ جو دلیل انہوں نے دلیل دی تھی اعلیٰ حضرت کے کافر ہونے کے لیے کہ صاحب وہ فہرست بنائی ہے، ہم نے ثابت کر دیا واضح طور پر کہ وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں بنائی. ساتھ ساتھ شرائط کے مطابق ہر فریق کے حق میں ان کے بزرگوں کی کتابیں حجت ہیں. تو میں نے مولانا اشرف علی تھانوی فتاوی دارالعلوم دیوبند کی کتابوں سے ثابت کر دیا کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف مسلمان ہی نہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے، تو اپنا امام بھی بنایا ہے. اور امام ایسے ویسے کو نہیں بنایا جاتا، داڑھی منڈے کو نہیں بنایا جائے گا، داڑھی کٹوا کے حد شرع سے کم کرنے والے کو نہیں بنایا جائے گا، نماز چھوڑنے والے کو نہیں بنایا جائے گا، جھوٹ بولنے والے کو نہیں بنایا جائے گا. تو ان تمام عیوب سے اعلیٰ حضرت کو ان کے بزرگوں نے پاک و صاف بھی مان لیا، اور جب ان کے بزرگوں نے مان لیا تو ایسا مسلمان مان لیا تو ان کے حق میں بھی ماننا لازم ہو گیا. اب اگر وہ نہیں مان رہے تو حق دھرمی کر رہے ہیں، اور ہم مسلک اہل سنت سے انحراف تو ہوا ہی، اپنے بزرگوں کا مسلک بھی چھوڑ رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا دامن ہمارے بزرگوں کے، ہمارے ہاتھوں میں ہمارے بزرگوں کا دامن ہے، ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اور آج جب ان کے بزرگوں پہ پڑ گئی تو یہ اپنے بزرگوں کا دامن چھوڑ رہے ہیں. مولانا اشرف علی کا دامن چھوڑ کے الگ ہو گئے ہیں مولانا، اور دوسرے مولانا لوگوں کا دامن چھوڑ کے الگ ہو گئے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، اسی لیے کہ وہ تو مسلمان مان رہے ہیں، ایمان مان رہے ہیں، ہم نہیں مان رہے ہیں. تو یہ آج ہاں، اور دوسرے یہ اپنا دامن بھی چھوڑ دیا انہوں نے، آج خود اپنا دامن بھی چھوڑ دیا. مولانا اشرف علی کو تو چھوڑا ہی، خود اپنے آپ کو بھی چھوڑ دیا. تو جو اپنے آپ کو چھوڑ دے وہ کہاں حق پر ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ہم حق پر ہیں. ہم اپنا دامن تو کیا چھوڑیں گے، ہم تو اپنے بزرگوں کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، اور انہی بزرگوں کے ساتھ ہمارا سارا معاملہ ہے. ہمارے بزرگوں کا جو عقیدہ وہی عقیدہ ہمارا ہے. ہاں، یہ نہیں ہے کہ اگر کسی بزرگ سے کہیں چوک غلطی ہو جائے تو ہم یہ کہیں کہ صاحب وہ بزرگوں کی غلطی
یہ ہونے کی بنیاد پر پھر بھی ہم وہاں ساتھ ہیں. جو غلطی اگر ہو جائے تو ہم غلطی کا اعتراف کرتے ہیں, مگر الحمدللہ ہمارے ہاں ہمارے بزرگوں سے غلطی نہیں ہوئی ہے. کہیں اگر ان کی کتابوں میں اس طرح کی کوئی بات آئی تو پریس کی غلطی سے ہے, جیسا کہ ایسی زمین و آسمان والی بات سے ثابت ہو گیا کہ بریلی شریف سے جو نسخہ چھپا اس میں صحیح ہے 4 دن میں زمین, اور جو نسخہ مولانا نظر محمد صاحب نے لے کر یہ کتاب لکھی اس نسخے میں بھی صحیح ہے کہ 4 دن میں زمین. اب اگر کانپور کے نسخے میں جو ابھی دکھایا غلط چھپ گیا ہے تو اس کا مطلب کہ کانپور پریس والوں نے یا کاتب نے اس سے چوک ہو گئی, زمین کے بدلے آسمان, آسمان کے بدلے زمین لیا. مگر اعلیٰ حضرت کا دامن اس سے پاک ہے, اگر غلطی کی ہے تو کاتب نے کی ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کل اس کا بھی آپ جواب دیں گے. ہاں ضرور بھائی, ارے جواب دینے کے لیے تو بیٹھے ہی ہیں, آپ جواب دیجیے گا ہم جواب دیں گے, بہرحال آپ سوال کیجیے گا ہم سوال کریں گے. آپ کو جواب دیا جائے. نہیں, یہ حضرت مسافہ کرنا غلط نہیں ہے, ہم بلا نہیں رہے ہیں, ہم بلا نہیں رہے ہیں, وہ خود آ رہے ہیں. دست بوسی بھی سنت ہے علماء کی.